فیڈرل گورنمنٹ نے اس سلسلے میں اپنا رول ادا کیا ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے خاص طور پہ اس مشکل موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے کوئی ہفتہ ایک پہلے ایک میٹنگ بلائی تھی اور پہلی بار چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کافی عرصے کے بعد کچھ 6-7 مہینے بعد ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوئے تھے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی قیادت میں, اور اس کے اندر اپرائز کیا گیا تھا صوبوں کو کہ کیا سچویشن ہے اور وفاقی حکومت کیا فیصلے لینا چاہتی ہے, اور یہ کوشش کی کہ مل کے وہ فیصلے کیے جائیں. پریزیڈنٹ صاحب کی اس میٹنگ کے بعد ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں صوبائی حکومت کی وفاقی حکومت کے ساتھ, آن لائن, ان پرسن, اور پھر کل پرائم منسٹر صاحب کے پاس ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر کچھ فیصلے لیے گئے. سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں یہ جو فیصلے لیے گئے کوئی آسان فیصلے نہیں تھے, یہ بہت مشکل فیصلے تھے. ہماری ملک کی صورتحال کیا ہے کہ ہم اپنا میجورٹی فیول امپورٹ کرتے ہیں, ہم فیول امپورٹرز, ہم تیل ہمارے یہاں ضرور ہے اور گیس بھی ہے, لیکن ہم اپنی ضروریات کا میجورٹی جو انرجی کے فیولز ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک پہلی انکریز کے بعد اس کے باوجود کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں, اس کی انشورنس بڑھ رہی تھی, اس کی فریٹ بڑھ رہی تھی, لیکن تقریباً 3 ہفتے تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا. اس کے فوائد بھی تھے اور نقصانات بھی تھے. فوائد تو ٹھیک ہے جی, تیل کی قیمت ایک رہی, لیکن نقصانات یہ تھے کہ یہ جو سبسڈی کہہ لیں وہ بلینکٹ سبسڈی تھی, ایک امیر آدمی کو بھی وہی فائدہ مل رہا تھا اور غریب آدمی کو بھی وہی فائدہ اس سبسڈی کا مل رہا تھا. اس سے ہوا یہ کہ جو ہمیں بتایا گیا کہ کنزمپشن جو فیول کی تھی, ڈیزل اور پیٹرول کی, اس میں مارچ پچھلے سال اور مارچ اس سال میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک کرائسس ہے, تیل کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں, لیکن فیول کنزمپشن 20 سے 25% زیادہ ہو گئی ہماری, تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ بلینکٹ سبسڈی دینے سے الٹا نقصان ہو رہا ہے. فائدہ پروپورشنیٹلی امیر آدمی کو زیادہ ہو رہا ہے اور غریب آدمی کو کم ہو رہا ہے. IMF کی بھی یہ شرط تھی کہ جی آپ امیروں کو کیوں سبسڈائز کر رہے ہیں, آپ بلینکٹ سبسڈی دے کے تیل کے اوپر آپ ایک بڑی گاڑی والے کو بھی فائدہ دے رہے ہیں, آپ ایک غریب کو بھی فائدہ دے رہے ہیں, تو آپ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جائیں. حکومت سندھ اور باقی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کا بھی یہ خیال تھا کہ آپ نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینی ہے تاکہ جو ریسورس آپ کے پاس اویلیبل ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ قیمتیں بڑھائے, لیکن اگر آپ قیمتیں نہیں بڑھائیں گے تو وہ جو آپ کے اوپر قرضہ چڑھتا چلا جائے گا وہ بھی میں نے آپ نے دینا ہے, یعنی غریب آدمی نے بھی دینا ہے, امیر آدمی بھی دینا ہے. تو اس سلسلے میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جی ہم نے قیمتیں تو بڑھانی پڑیں گی, جیسے کہا گیا کہ IMF نے بھی کہا کہ آپ بلینکٹ سبسڈی, بلینکٹ فریزنگ آپ قیمتوں کی نہیں کر سکتے جب قیمت اتنی بڑھ گئی ہے دنیا میں اور آپ کو اتنا کاسٹ کر رہا ہے. ہاں آپ جو آپ کے پورسٹ پور ہیں یا جو لوگ اس سے افیکٹ زیادہ ہو رہے ہیں ان کو آپ اسکیم بنائیں. چاروں صوبوں نے اپنے اپنے تجاویز دیں, اس پہ کافی بحث مباحثہ بھی ہوا. کل بھی میرے خیال ہے 6-7 گھنٹے میٹنگ چلی. فائنلی جس پہ اگریمنٹ کی گئی کہ ہم 1 مہینے کے لیے
ایک رجیم پہ کام کرتے ہیں ٹارگیٹڈ سبسڈی کی. وہ میں آپ کو تھوڑا کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا خیال ہے اس میں تھوڑا بھام رہ گیا کہ یہ کیسے کی جائے گی. اس کے 4 کمپوننٹس ہیں. میں ان چاروں کو باری باری بتا دیتا ہوں. 2 کمپوننٹ ایڈمنسٹر صوبوں نے کرنے ہیں، اور اس میں صوبے اپنی طرف سے اور بھی کچھ ایڈیشنز کر سکتے ہیں، جو کہ اس کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ صوبہ سندھ کے لیے ہماری کیا تجاویز ہیں. ایک کمپوننٹ وفاق نے کرنا ہے، لیکن پیسے اس کے صوبوں نے دینے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. اور چوتھا کمپوننٹ صاحب ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریلوے فیئرز میں اضافہ نہیں ہوگا لوور کلاس کے، اس کے لیے وفاق پاکستان ریلویز کو پیسے دے گی. وہ یہ آخری تھا. اب میں پہلے پہ آ جاتا ہوں. ہمارا خیال تھا، اور پھر یہ سارے صوبوں کا بھی خیال تھا، میرے خیال ہر ایک کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی کہ جو موٹر سائیکل چلانے والے ہیں ان کو کسی طریقے سے شیلڈ کیا جائے. پھر ہم نے سوچا کہ جی کیسے دیں، پیٹرول پمپ پہ آپ کیسے مینیج کریں گے؟ جی موٹر سائیکل والے کو کم قیمت پہ آپ پیٹرول دیں، اور جو بڑی گاڑی والا آتا ہے اسے زیادہ دیں. پمپ والے کیسے؟ اس کو آپ مینیج نہیں کر سکتے. اس کا حل یہ نکالا ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ کتنی موٹر سائیکلز رجسٹرڈ ہیں. صوبہ سندھ میں نمبر 6.7 ملین، 67 لاکھ، 67 لاکھ جتنے بھی ہوتے ہیں، 67 ہوتے ہیں، 67 لاکھ موٹر سائیکلز رجسٹرڈ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری کے ساری روڈ پہ، اس لیے کچھ بالکل جنک ہو کے ختم ہو گئی ہوں گی. ہم نے اچھا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ موٹر سائیکل شاید ہو میرے نام پہ، میں نے بیچ دی ہو ناصر شاہ صاحب کو، انہوں نے رجسٹر نہیں کرائی ہو، اب وہ پیسے تو مجھے ملیں گے. ایک تو رجسٹر کرانی چاہیے ناصر شاہ کے نام پہ، ناصر شاہ کو کہنا چاہیے کہ جی میرے نام پہ رجسٹر ہو گاڑی، اور لا یہ تو آپ کی ضرورت بھی ہے لیگل. تو ہم نے اس کے لیے کہا کہ جی ہم 20 ورکنگ ڈیز کا حساب لگا کے، اور 1 لیٹر پر ڈے 200 لیٹر 20 لیٹر بنتے ہیں پر منتھ. پیٹرول میں تقریباً 100 روپے کا اضافہ ہوا، اس سے تھوڑا زیادہ شاید ہوا ہے، لیکن ہم نے کہا 100 روپے ہم ہر موٹر سائیکل والے کو دیں. اس کا ہم نے طریقہ کار بھی بنا لیا ہے. اب یہ میں آپ میڈیا کے توسط سے ہر موٹر سائیکل اونر کو ایڈریس کر رہا ہوں، انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ پیٹرول پمپ پہ انہیں 100 روپے کم نہیں ملے گا. شاید یہ خیال تھا کہ جب صبح لوگ بنانے گئے تیل کہ جی مجھے آپ جو ہے 450 کتنا 452 ہے اس میں کیوں دے رہے ہیں، آپ نے مجھے 100 روپے کم پہ دینا ہے، سرکار نے کہا ہے. شاید وہ کنوے ہونے میں درست نہیں ہوا. ہر موٹر سائیکل والے کو 1 مہینے کے لیے 2000 روپے دیے جائیں گے. اپریل کے مہینے میں 2000، یہ اپریل کے لیے ہوا ہے، آج 3 اپریل ہے، لیکن یہ پورے اپریل کے مہینے کے لیے 2000 روپے دیے جائیں گے. اس کے لیے ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے ایک اپلیکیشن تیار کر لی ہے. آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے اس اپلیکیشن، اور اس کو 2 یا 3 دن لگیں گے، میرے خیال ہے اس سے کم لگیں گے، لیکن میں 3 دن کا ٹائم لے رہا ہوں تاکہ ہم اس کو اچھی طرح ٹیسٹ کر لیں. اگر میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میں صرف اس ایپ کے اندر جاؤں گا، اپنے شناختی کارڈ نمبر ڈالوں گا، ایکسائز ڈیٹا وہ تو اس ایپ پہ آ جائے گا. شناختی کارڈ نمبر ڈالوں گا، شناختی کارڈ نمبر ڈالوں گا تو میرے نام پہ اگر موٹر سائیکل ہوگی اس کا نمبر بھی آ جائے گا. اگر میں سمجھتا ہوں میرے نام پہ موٹر سائیکل، میری موٹر سائیکل ہے اور میں نے وہ اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالا نہیں آئی، تو دیٹ مینس وہ میرے نام پہ نہیں ہے. اس کو پھر چیک کرنا پڑے گا کہ ناصر شاہ صاحب اگر چیک کرے نہیں ہے تو میرے پاس آنا پڑے گا کہ جی آپ اس کو ٹرانسفر کریں مجھے. اور ہم آج سے لے کے ٹرانسفر مفت کر رہے ہیں موٹر سائیکلز کا کہ اپنے اصلی اونر کے نام پہ آ جائے، نہیں تو اس کی کچھ فی ہوتی ہے 500 روپے، وہ ہم معاف کر رہے ہیں. تو جو بھی موٹر سائیکل اونر جس نے اویل کرنا ہے یہ سہولت 2000 روپے یعنی 100 روپیہ
پر لیٹر پیٹرول کی قیمت میں سبسڈی اس کو اپنے نام پہ موٹر سائیکل کرنی ہے. ہم آج سے شروع نہیں کریں گے یہ پیمنٹس, لیکن یہ اپریل کے مہینے کے لیے 2000 روپے ملیں گے سب کو. آپ نے جیسی وہ ایپ تیار ہو جاتی ہے, جیسے میں نے کہا ایٹ دا موسٹ 3 days, سب زیادہ سے زیادہ اس پہ جا کے آپ چیک کریں گے. اور جب آپ اگر میرے نام پہ اور میرا آ جاتی موٹر سائیکل تو میں اس کے اندر ایک IBN نمبر ہوتا ہے وہ ڈالوں گا, جو ہر جس کے اکاؤنٹ ہوگا, ہر موٹر سائیکل والے کے پاس اکاؤنٹ ہوگا. اگر نہیں ہے تو اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا, اس کے لیے بھی آپ کو ٹائم اسی لیے دیا جا رہا ہے. IBN نمبر ڈالیں گے. اگر IBN نمبر پتہ نہیں تو اسی میں آپشن ہوگا کہ آپ بینک کا اکاؤنٹ نمبر اور بینک کی ڈیٹیلز ڈالیں. لیکن اگر آپ IBN نمبر ڈال دیں گے تو اس سے ساری ڈیٹیل آ جائے گی. آج سے 15 دن بعد, اراؤنڈ 15 اپریل یا اس سے ایک آدھ دن اوپر نیچے, ہم ٹرانسفر کر دیں گے جو بھی فائنل لسٹ ہمارے پاس آئے گی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹائم دے رہے ہیں ہم کہ آپ ٹرانسفر کر لیں. ہم ٹرانسفر کر دیں گے 2000 روپے ٹو ایچ آتھینٹیکیٹڈ موٹر سائیکل اونر. تو میرا یہ مقصد ابھی اس پریس کانفرنس کا یہی تھا کہ میں آپ کی توسط سے موٹر سائیکل اونرز کو کہوں کہ جلد سے جلد آپ ٹرانسفر تو ابھی کرا سکتے ہیں نا, اس کے لیے تو آپ کو کسی ایپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ ابھی بھی یہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈال کے کہ آپ کے نام پہ کون سی گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے کہ نہیں ہے. یا موٹر سائیکل کا نمبر ڈال کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ میرے چلا میں رہا ہوں ہے میری, لیکن کسی اور کے نام پہ پتہ چل جائے گا آپ کو. آپ نے کرنا یہ کہ اگلے 15 دن میں وہ موٹر سائیکل اپنے نام پہ ٹرانسفر کرانی ہے, اگر آپ نے یہ اویل کرنی ہے سہولت. اگر آپ کے نام پہ آلریڈی ہے اور صحیح ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی. دوسرے اسٹیپ میں آپ نے وہ ایپ, ہم اس کی تشہیر کر دیں گے پراپرلی. آپ میڈیا کی مدد سے ہی لوگوں کو بتائیں گے کہ اس میں جا کے آپ اپنا صرف جو ایڈیشنل ہمیں چاہیے ہوگا وہ IBN نمبر وہ ڈال دیں. اور 15 اور 20 اپریل کے درمیان حکومت سندھ فی موٹر سائیکل اونر 2000 روپے دے دے گی, جو کہ ایکویلنٹ ہوگی 100 روپے سبسڈی فار 20 لیٹرز, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 20 ورکنگ ڈیز کی ہم نے حساب رکھ کیا. 100% شاید یہ نہ ہو, لیکن یہ ایک سپورٹ ہو جائے گی, اور یہ ٹارگیٹڈ سپورٹ ہوگی ان لوگوں کے پاس جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں. یعنی پہلے تو اگر پیٹرول کی قیمت کوئی نہیں بڑھاتا تو میں اگر کرولا رکھتا ہوں یا لینڈ کروزر رکھتا ہوں تو مجھے بھی فائدہ ہو رہا تھا. مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, امیر کو یہ بوجھ برداشت کرنا پڑے گا. موٹر سائیکل اونر کو ہم نے یہ سہولت دے دی. میں ختم کر لوں, یہ سوال آخر میں کر لیجئے گا. تو پہلی تو یہ سپورٹ ہے جو موٹر سائیکل اونرز کی ہے, اور یہ حکومتیں پروونشل گورنمنٹس خود دیں گی. دوسری سپورٹ ہے جو چھوٹے کاشتکار ہیں. اب میں اس کی بھی ریزن بتاتا ہوں. گندم کے لیے ہم نے کہا کہ جی 25 ایکڑ سے کم والے جو ہے ہم ان کو سپورٹ کریں گے. ہم نے سپورٹ کی, ان کو DAP دی, یوریا دی. وہ کمپلیٹ ڈیٹا ہمارے پاس ہے, ہر چیز موجود ہے. اور جہاں تک مجھے پتا ہے, ایگریکلچر منسٹر بیٹھے ہیں ادھر, شکایت نہیں آئی ہمیں کہیں سے. پورے یہ 2-2.5 مہینے پروسیس چلا ہے کہ جی مجھے نہیں ملی اور میرے 25 ایکڑ سے کم ہے. کوئی اور ریزنز ہو سکتے ہیں, آپ کے نام پہ اگر زمین ٹرانسفر نہیں ہوئی تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے, لیکن بڑی ٹرانسپیرنٹلی یہ کام ہوا. ہم نے ان کے لیے قیمت بھی فکس کی کہ 3500 روپے من گندم ہم خریدیں گے. این اس وقت جب اس نے اپنی گندم کی کٹائی کرنی ہے اور تھریشنگ کرنی ہے, قیمتیں بڑھ گئی ڈیزل کی. اب ان کو سپورٹ, مطلب 3500 روپے میں اگر ان کو 100 روپے من پہ بچنا تھا یا 200 روپے من پہ بچنا تھا, اب تو وہ نہیں بچے گا, وہ چلا گیا ڈیزل کے تھریشنگ کے خرچے میں. اگین 25 ایکڑ سے کم کے زمیندار جن کی تعداد تقریباً 3,36,000 ہے, اف آئی ریمبر, کچھ 100 اوپر نیچے ہوں گے, اور تقریباً 20 لاکھ ایکڑ زمین ان کے پاس ہے. ان کو ہم 1500 روپے فی ایکڑ, جو ہمارا اندازہ ہے کہ جو ڈیزل کی پرائس انکریز ہوئی ہے وہ کمپنسیٹ ہو جائے گی.
ہم ان کو یہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, یہ ہم ٹرانسفر کل سے شروع کر سکتے ہیں. میں سارے چھوٹے زمینداروں کو کہنا چاہتا ہوں, 25 ایکڑ سے کم والوں کو, کہ حکومت سندھ کی طرف سے جیسے آپ سے ہم نے کہا ہے گندم بھی خریدیں گے ہم اس سے بھی پہلے, اس لیے گندم تو جب آپ ہمیں آ کے دیں گے ہم اس کی پیمنٹ تب کریں گے, لیکن آپ کی مدد کے لیے ہم کل سے شروع کر دیں گے, کل یا پرسوں سے, کل سیٹرڈے ہے تو پرابلی منڈے سے ہوگا یہ کام, کہ 1500 روپے ان کے اکاؤنٹ, وہ ڈیٹیلز ہمارے پاس اکاؤنٹس کی ساری موجود ہیں, ان سے ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں چاہیے, ہم ان کو 1500 روپے فی ایکڑ تھریشنگ کی ایڈیشنل کاسٹ کی مد میں ان کو ٹرانسفر کر دیں گے. اگین چھوٹے زمینداروں کے لیے ہے, بڑے زمینداروں کو اپنے پاؤں پہ یہ شوق برداشت کرنا پڑے گا, اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہوگی, یہ چھوٹے زمینداروں کو سپورٹ ہے. اور دوسری انٹرونشن یہ ہو گئی جو صوبے خود سے کریں گے. تیسری انٹرونشن پہ بہت بحث و مباحثہ ہوا, میں ڈیٹیل میں زیادہ نہیں چاہوں گا, سب کے الگ الگ تجاویز تھیں, اور پھر جو جس پہ 1 مہینے کے لیے کنسنسس ہوا کہ ہم اس کو آزما کے دیکھیں. صوبوں کی یہ میں بات بتا دوں کہ اس پہ مکمل اگریمنٹ نہیں تھی, لیکن ضرور ایک کنسنسس کرنا پڑتا ہے. اگر وفاق اور 4 صوبے اور مل کے بات کر رہے ہیں اور کچھ فرق ہے کہ کسی سوچ میں, تو ایک چیز پہ آنا پڑتا ہے. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جی 1 مہینے کے لیے ہم یہ ٹرائی کریں گے, اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے وفاق نے اور صوبوں نے مل کے, کہ وفاق اس چیز کو ایڈمنسٹر کرے گا, پیسے صوبے, میجورٹی پیسے صوبوں کی طرف جائیں گے, وفاق بھی تھوڑا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس میں, اس لیے کہ وفاق نے کہا ہے کہ جو ہم نے بلینکٹ سبسڈی دی ہے اس میں ہم نے صوبوں سے نہیں لیے پیسے, تو وہ تو ہم نے پوری خود بیئر کی ہے, لیکن یہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے اس میں صوبوں کو پیسے دینے پڑیں گے, اور ہر صوبے کے اپنا حصہ ہے. اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا ابھی. انٹرونشن کیا ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹس اور گڈ ٹرانسپورٹ ہے, چاروں صوبوں میں ان کی رجسٹریشن کی ڈیٹیلز ہیں, کہ سندھ میں کتنے ٹرک ہیں, کتنی بسیں رجسٹرڈ ہیں, کتنی آپ کی منی بسز رجسٹرڈ ہیں. اسی طریقے سے صوبہ پنجاب میں کتنے ہیں, صوبہ خیبر پختونخوا میں کتنے ہیں, صوبہ بلوچستان میں کتنی ہے, پھر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری, گلگت بلتستان اور AJK. ان کو جو بسز ہیں, بسز میں پیسنجر ہوتے ہیں, بسز یا منی بسز میں, ان کو 1 لاکھ روپے مہینہ, اور ٹرکس کو جو 2 ایکسل کے ٹرکس ہیں 70,000 روپے مہینہ, اور جو بڑے ٹرکس ہیں مور دین 2 ایکسلس کے ان کو 80,000 روپے مہینہ وہ دیا ہے. اگین رجسٹریشن کے نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے اندر بھی ہم نے کہا کہ جی صوبوں کو خود کرنے دیں, لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ جو چھوٹے صوبے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا, اس میں رجسٹریشن گاڑیوں کی زیادہ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنی گاڑیاں چلتی نہیں. آپ کو پتہ ہے لسبیلا کی رجسٹرڈ بسیں. صوبے, چھوٹے صوبوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہا گیا کہ اس کو ہم نیشنلی چلائیں گے, تاکہ سارے صوبے اپنے ایک فارمولا کے تحت کنٹریبیوٹ کریں. اس میں ضروری کیا ہے, جو انفارمیشن اگین یہ ایڈمنسٹر پروونشل گورنمنٹ نہیں کرے گی, ہم پیسے ضرور وفاق کو دیں گے, ایڈمنسٹر فیڈرل گورنمنٹ کرے گی, ڈیٹا ہم دیں گے ان کو, کہ جیسے ہمارے پاس لکھا ہے 27,297 بسز ہیں ٹوٹل صوبہ سندھ میں. 2-3 اس میں ضروریات ہوں گی. بس روڈ پہ ہونی چاہیے. روڈ پہ کیسے ہوگی تب پتہ چلے گا اگر اس نے اپنا ٹیکس دیا ہوا ہے, تو اس کو اپنے ٹیکس پہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا ہوگا. یعنی اس وقت وہ گاڑی صرف روڈ پہ چل سکتی ہے لیگلی جس نے اپنا ٹیکس جون 2026 تک دیا ہوا ہے.
رائٹ, یہی نا وہ. اچھا ہم اس کے لیے ٹائم بھی دے رہے ہیں, اس لیے مہینہ ہے نا, یہ انشور کر رہے ہیں یہ پیسے آپ کو ملیں گے. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنا ٹیکس آ کے جمع کرا دیں. اگر 5,000 روپے ٹیکس آپ کا رہتا ہے وہ آپ کرا دیں تاکہ آپ اپ ٹو ڈیٹ ہو جائیں. جیسے ہی آپ اپ ٹو ڈیٹ ہوں گے وہ ڈیٹا چلا جائے گا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جی یہ بس جو ہے اس کی ساری چیزیں مکمل ہیں, یہ اونر کے نام ہے, یہ اس کا اگین اس کے لیے بھی اس کا IBN نمبر وغیرہ ضرورت پڑے گی, یہ ہم وفاق کو دے دیں گے اور وفاق کو پیمنٹ اسے کر دے گی. اور پھر صبح کسی طریقے سے ایک ریمبرسمنٹ کا پروگرام ہے, وہ میں آپ کو ڈیٹیلز اس کی میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا جو اینڈ یوزر کے لیے نا. تو اسی طریقے سے ٹرکس کا ہے, ₹1,00,000 بسز کے لیے, پیسنجر وہیکلز جو بھی ہیں, اور ₹70,000 2 ایکسل کے ٹرک, 2 ایکسل سے زیادہ کے ٹرک کے لیے ₹80,000. اس سے وفاقی حکومت نے کہا کہ جی انفلیشن جو ہونی ہے, قیمتیں بڑی افراط زر بڑھے گا, اس سے انفلیشن کچھ کم ہوگی. سب لوگوں کے اپنے پوائنٹ آف ویوز تھے, میں ہو سکتا ہے اس سے فلی طور پہ اگری نہیں کرتا ہوں کہ یہ شاید بیسٹ طریقہ نہ ہو, لیکن جس چیز پہ اگریمنٹ ہوئی وہ چیز ہے افراط زر اس سے جس حساب سے بڑھنی چاہیے یہ سپورٹ ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. ابھی میں نے دیکھا پنجاب صوبے میں یہ اعلان ہوا ہے کہ جی اس لیے کہ ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ اپنی انٹرونشنز کرنا چاہیں تو کریں, کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو فری کر رہے ہیں. ہمارے پاس پبلک ٹرانسپورٹ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں اتنی نہیں ہے, کم ہے, تو فری کریں گے تو میجورٹی لوگ جو پبلک ٹرانسپورٹ گورنمنٹ اونڈ جو ہے ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ایک ایڈیشنل چیز جو حکومت سندھ کرنے جا رہی ہے وہ یہ ہے, اسی لیے میں نے ٹرانسپورٹ سیکرٹری کو بٹھایا ہوا ادھر, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چاہے انٹر سٹی یعنی شہر کے اندر, چاہے انٹرا سٹی یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر, صوبہ سندھ کے اندر, صوبہ سندھ کے باہر نہیں, جو یہاں سے کراچی سے پشاور بس جاتی ہے وہ نہیں, لیکن جو ہمارے پاس بسز اور منی بسز, کوچز, ایون چھوٹے شہروں میں سوزوکیاں چلتی ہیں جو بلک میں اٹھاتی ہیں. ہم اس میں 3 ویلرز کو انکلوڈ نہیں کر رہے, اس لیے کہ ان کو مینیج کرنا ہمارے لیے کہ ان کی فیئر کے اندر وہ کوئی پرابلم نہ ہو, ایک مسئلہ ہوگا. ہم فار ایگزامپل ایک بس کو ₹1,00,000 مل رہا ہے, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, ₹1,00,000 تو مل رہا ہے اس طریقہ کار سے. ہمارے حساب سے ایک شہر کے اندر جو بس چلتی ہے وہ دن میں 40 لیٹر تقریباً خرچ کرتی ہے, جتنا چلے گی شہر کے اندر والی. شہر سے باہر جو وہ زیادہ, اس کا الگ ہم نے رکھا ہے. 40 لیٹر کا مطلب ہے ڈیزل پہ تقریباً ₹200 کا فرق آیا ہے پر لیٹر, یعنی دن میں ₹8,000 اس سے ایکسٹرا لگیں گے ڈیزل کے مد میں. 8,000 کا مطلب ہے اگر ہم 30 دن اس کی رننگ لے رہے ہیں, کچھ دنوں میں کم بھی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو ایوریج آؤٹ اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, تو ₹80,000 10 دن کے, 30 دن کے ₹2,40,000. ₹1,00,000 ان کو ادھر سے ملیں گے جو پروونشل گورنمنٹ دے رہی ہے. ہم اپنی الگ سے اسکیم شروع کریں گے کہ 1,40,000 اس ٹائپ کی بس کو اور دیا جائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ والوں نے انشور کرنا ہوگا کہ آپ نے کرایہ نہیں بڑھانا ہے. آپ کو کمپنسیٹ کر دیا نا ڈیزل کے لیے, جو ایڈیشنل ڈیزل کا خرچہ آ رہا ہے. تو آج سے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سارے بس اونرز جو پبلک, یہ گڈس کے لیے ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف پیسنجرز کے لیے کر رہے ہیں, پیسنجر ٹرانسپورٹ. گڈس کے لیے ان کو 70 اور 80,000 روپے مہینہ وہ ایک جنرل مل رہا ہے, جس سے جیسے فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کچھ کم ہوگی انفلیشن. ہر بس کو, اور پھر جو ہم اس میں جو چھوٹی سوزوکی وغیرہ ہیں جو چھوٹے شہروں میں چلتی ہیں ان کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہے, یہ سارے ٹرانسپورٹرز کو, جو پیسنجر کے ٹرانسپورٹرز کو کہنا ہے کہ آپ نے کرائے نہیں بڑھانے. اس میں
یہ اوبر یا ٹیکسی یہ شامل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تھوڑے سے شاید غریب سے غریب آدمی بس میں یا موٹر سائیکل پہ جاتا ہے. اگین ہم تو چاہتے ہیں کسی پہ یہ افیکٹ نہ ہو، لیکن دنیا کے حالات ایسے کہ افیکٹ آئے گا. تو یہ چھوٹی جو غریب لوگ ہیں جو موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کر دیا کہ ان کے سارے ایڈیشنل فیول کے حوالے سے جو خرچہ آ رہا ہے وہ کم کر دیا، اس کو ایکولائز کر دیا. اور ٹرانسپورٹرز کے لیے آج ہی سے ابھی بیٹھ جائیں گے، ہو سکتا ہے ابھی سے کچھ زیادہ لیو، لیکن یہ ریگولیٹڈ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ بات کرتے ہیں یعنی صوبائی حکومت کے ساتھ، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور فیڈ سیٹ کرتے ہیں. یہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ انشور کرے گا. سپورٹ ہم یہ دے رہے ہیں، یہ سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ بسز اور منی وینز، کوسٹرز، چاہے انٹر سٹی چاہے انٹر سٹی، کراچی سے حیدرآباد جانے والی، کراچی سے مٹھی جانے والی بس بھی کرایہ نہیں بڑھائے گی. ہم اسے کمپنسیٹ کریں گے. ہم ایسے نہیں کہہ رہے کہ جی آپ ساری ہٹ لیں، حکومت کمپنسیٹ کرے گی. اور یہ ایڈیشنل ہے جو میں نے بتایا وفاق کی طرف سے، جو سارے صوبوں نے طے کیا، وہ کیا ₹1,00,000 بس کو دیں گے. ہمارے حساب سے ₹1,00,000 پہ بس کرایہ بڑھائے گی. وہ کہے گی جی 1,00,000 سے میرا کام نہیں ہوتا. جیسے میں نے کہا شہر کے اندر 1,80,000 1,40,000 اسے ایڈیشنل چاہیے. اور جو انٹر سٹی ہیں ان کے لیے ایک الگ فارمولا ہے، میں وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ان کو کچھ زیادہ ہے اس لیے کہ ان کی کنزمپشن فیول کی زیادہ ہے. تو حکومت سندھ کی طرف سے یہ پوری کوشش، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سے امپلیمنٹ کریں گے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے نہ بڑھے ڈسپائٹ اتنا بڑا جمپ فیول پرائسز میں آیا ہے. اس لیے کہ ہم ڈائریکٹلی ان اونرز کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں، اور اپنے جو غریب سے غریب تر ہمارا سیگمنٹ ہے لوگوں کا، ان کو سپورٹ کریں ڈائریکٹلی. اس لیے کہ وہ ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے نا کہ جی ہم سے پیسے لے کے اور کرائے بڑھا دیں. اب یہ انشور کرنا ہے کہ ان کے کرائے نہ بڑھے. اس میں میں آپ کی مدد بھی چاہوں گا کہ کہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو رپورٹ کریں تاکہ اس کو ہم انشور کریں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے نہ بڑھے. تو یہ تیسری سپورٹ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے کی. چوتھی سپورٹ جو وفاق کر رہی ہے کہ ریلوے کے لوور جو ٹیئرز ہیں ان کے کرائے نہیں بڑھا رہی. جسٹ ٹو سمرائز، یہ جو ٹو ویلرز کی فل سپورٹ، اور انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. حکومت کھڑی ہے، پریشانی سب کو ہوگی، بڑی مشکل وقت ہے، لیکن ان کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو یہ جو ہے فیول کی سپورٹ ہم آپ کو کر رہے ہیں تاکہ آپ کی فیول کے مد میں زیادہ خرچہ نہ ہو. چھوٹے فارمرز جو ان کو ایڈیشنل اچانک خرچہ آ گیا، ویٹ جب تھریشنگ کر رہے ہیں اس وقت ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. وہ بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں سب کو کہ آپ اپنی تھریشنگ کریں. آپ کو ₹1,500 فی ایکڑ، جس کے 25 ایکڑ تک ویٹ گروورز ہیں، اس لیے انہیں کو ضرورت پڑ رہی نہ ملیں گے. ہم آگے بھی فارمرز کے لیے، اس لیے کہ ابھی سوئنگ کا سیزن بھی شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی ٹریکٹر. تو اب ایک تو ہوگا کہ جی قیمتیں ایڈجسٹ ہوں گی اگر قیمتیں زیادہ بڑھیں گی، لیکن ہم اس سپورٹ کے لیے بھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ بیسٹ کیسے ہوگا. میں ختم کر لوں بس. یہ پیسنجر ٹرانسپورٹ جو ہے، بڑی پیسنجر بسز، ٹرکس، ان کو بسز سارے ₹1,00,000 مہینہ وفاقی حکومت کی طرف سے ملے گا جب وہ پورے کریں گے. یہ جب وہ کنڈیشنز پوری کرنی ہے نا کہ آپ کے نام پہ ہو، ٹیکس پیڈ ہو، یہ ساری چیزیں کرنی ہے. یہ انشور کریں. موٹر سائیکلز بھی، موٹر سائیکل کو ٹیکس تو نہیں ہوتا کوئی، ون ٹائم ٹیکس ہوتا ہے ان کا. ٹرانسفر ہم معاف کر رہے ہیں ٹرانسفر فی. ہماری ایکسائز ڈپارٹمنٹ سیٹرڈے سنڈے کھلی رہے گی، جس نے ٹرانسفر کرانی ہے وہ کرائیں. تکالیف ضرور ہوں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بڑا سموتھ ہو جائے گا، بڑی ہوں گی، لیکن اس میں مسئلے مسائل آئیں گے، ان کو ہم فیس کریں گے. ہم صرف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں ہم اپنے غریب
طبقے کے ساتھ ہیں ان کو سپورٹ کریں. چوتھا جو ٹرکس اور لارج وہیکلس کی جو گڈس ٹرانسپورٹ کرتی ہیں ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو مہنگائی آنی ہے اس میں کچھ کمی آئے گی. یہ میں نے آپ کو ذرا کلیئر کرنا تھا, اس لیے کہ آج صبح مجھے پتہ چلا کہ کچھ پرابلمس کریٹ ہوئے پیٹرول پمپس پہ, کہ جب اعلان ہوا کہ جی 100 روپے فی لیٹر آپ کو کم دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم سے تو پورے لے رہے ہیں. تو یہ پیٹرول پمپ والے نہیں, وہ ڈائریکٹلی آپ کو پیسے ملیں گے, اس لیے ہم پیٹرول پمپس کو مینیج نہیں کر سکتے کہ وہ صحیح طریقے سے آپ کو دیں کل کو نہ دیں. آپ ان سے نہ لڑیں جھگڑے. 2000 روپے آپ کو مہینے کے ملیں گے جو کہ 20 لیٹر کے برابر ہوں گے 100 روپے فی لیٹر کے حساب سے. تو یہ اور پھر بسز کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا, فارمرز کا بھی بتا دیا.